بلوچستان میں قیامت ڈھا دی گئی، ایک مرد اور ایک خاتون کو دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ سرداری نظام کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا یہ جو سرداری نظام ہے کب تک اس کا خاتمہ ہوگا، اور ریاست اور حکومت کے اس میں جو کردار ہیں اب تک انہوں نے کیا کیا اور آگے کیا کچھ کریں گے۔ اور دوسری جانب فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی کاروائیاں جاری ہیں۔ میجر انور کاکڑ پاک فوج کے افسر بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل تجزیہ گاہ دیکھ رہے ہیں۔ میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تولونی۔ کیسر تولونی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، بلوچستان کے اندر ایک خاتون اور ایک مرد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، اور وجہ مختلف بتائی جا رہی ہے۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ پسند کی شادی نہیں تھی۔ ان کے خاتون کا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ذکر کیا کہ ان کے 4-5 بچے تھے۔ اسی طرح مرد کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ عید الاضحیٰ کا یہ واقعہ ہے اور ابھی یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، لیکن سرداری نظام کا بالخصوص ذکر کریں گے۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ کئی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، ان کو جانوں کا ظاہر ان کو قتل کیا گیا مختلف واقعات کے اندر۔ اور دوسری جانب جو بلوچستان کے اندر فتنہ الخوارج اور بیرونی مداخلت کے باعث جو دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، بالخصوص پاک فوج کے جو افسر ہیں میجر انور کاکڑ، گزشتہ دنوں وہ شہید ہوئے، اور میجر انور کاکڑ مختلف بلوچستان کے آپریشنز میں سر فہرست رہے۔ بالخصوص اگر فتنہ الہندوستان کی بات کریں یا پھر فتنہ الخوارج کی بات کریں تو بہت سی آپریشنز میں انہوں نے جو فتنہ الخوارج کے ہینڈلرز تھے یا فتنہ الخوارج جو فتنہ الہندوستان ہے اس کے جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے جو دہشت گرد تھے ان کی جانب سے ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی گاڑی کو اڑا دیا گیا۔ کیسر خان تنولی کی جانب بڑھتے ہیں، دونوں معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیسر تنولی ہم بات کریں جو قتل کیا گیا سرداری نظام کے حوالے سے اگر بات کر لیں، قبائلی بلوچوں کی بات کی جاتی ہے۔ بلوچ قوم تو بڑی غیرت مند قوم ہوتی ہے، تو یہ کیسی غیرت دکھائی قتل کر کے مرد اور خواتین کو؟ یہ کیا بلوچ ہیں یا ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ کیا بلوچ تو بڑے غیرت مند ہیں۔ بلوچ کی غیرت تو یہ نہیں ہے کہ نیاتی عورت کے اوپر آپ گولیاں برسائیں اور 20-30 لوگ جو ہے نا مجمع کی صورت میں اس کا تماشا دیکھیں۔ یہ بلوچوں کی یہ تو روایات نہیں ہیں۔ بلوچوں کی غیرت تو اس طرح کی نہیں ہے۔ بلوچوں کی غیرت تو ہم نے دیکھی ہے، وہ تو بڑے مہمان نواز اور بڑے پیار کرنے والے اور بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ جو لوگ تھے نا، یہ جہالت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ جہالت کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اسی طرح لائن میں کھڑا کریں جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، یاد رکھیں سرفراز بگٹی صاحب یہ ہمیں مت بتائیں کہ وہ شادی تھی یا نہیں تھی، یا یہ تھا یا وہ تھا۔ اسی طرح لائن میں کھڑا کر کے ان کو اسی طرح سے گولیاں ماری جائیں۔ بڑی بہادری کے ساتھ اس خاتون نے، دیکھیں کس طرح سے اس نے جا کے قرآن پاک اٹھایا ہوا تھا اور کس طرح سے جا کے وہ کھڑی ہوگی۔ مار تو مجھے یار، میں بے بس ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن اس کی بے بسی جو ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے ان لوگوں کے اوپر، اس صوبائی حکومت کے اوپر، اس وفاقی حکومت کے اوپر، اداروں کے اوپر۔ ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب ہمیں بہت عورت ذات سے پیار کرنے کا، بہن سے، بیٹی سے، ماں سے جو ہے نا وہ درس دیتا ہے۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ وہ کسی کی بیٹی بھی تھی، وہ کسی کی بہن بھی تھی، وہ کسی کی بیوی بھی تھی، تو کسی کی ماں بھی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں مت ثابت کریں۔ گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں مرکزی ملزمان کی، میرا خیال ہے سردار صاحب تو اب اسی طرح کیس مت چلاؤ عدالتوں کے اندر یار۔ ہائی کورٹ بلوچستان نے اس کے اوپر نوٹس لیا، بھائی نوٹسز میں کیا ہوتا ہے یار؟ کیس مت چلاؤ، رگڑو جا کے ان کو، جس طرح سے انہوں نے کیا ویسے کرو ان کے ساتھ، یہ ان کو مثال بناؤ۔ اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، بہت ایسے واقعات ہم نے دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ جب انٹرنیشنل میڈیا ان کو رپورٹ کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ہے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے حالات، اور یہ ہے پاکستان کی اصلیت، اور یہ ہے پاکستان۔ بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کیسے معاملات چل رہے ہیں۔ ہم لوگ دہشت گردی کا شکار ہیں، ہمیں فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کا سامنا ہے۔ آپ نے خود انور کاکڑ کا ذکر کیا۔ پاکستان تو ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ پاکستان تو کچھ جو دہشت گردوں کے حمایتی یا ان کے سہولتکار ہیں ان کے خلاف کیسز بناتا ہے، ان کو گرفتار کرتا ہے، اور جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو
ہائی لائٹ کرتا ہے اور ان کی اصل جو چہرہ وہ دنیا کو دکھاتا ہے. لیکن جب ایسے واقعات ایسے جاہل لوگ کریں گے تو پھر پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور پاکستان کی ریاست کے اوپر کئی سوالات اٹھتے ہیں. تو اس لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے جتنے لوگ بھی تھے. سرداری نظام کے خاتمے کے لیے کچھ کردار تو ادا کرنا ہوگا. سرداری نظام بہت سی جگہوں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے, بہت مضبوط ہے. اس کے اندر میں نے آپ کو کہا نا کہ سرداروں کا یہ کام نہیں ہے جی, یہ جاہل لوگوں کا کام ہے. جب سردار تو جن کا سسٹم آپ کو پتا ہے کہ چیزوں کو بہتر انداز میں حل کرتا ہے یار. لیکن یہ تو افسوس کے ساتھ یہ تو ایک نتی خاتون کے اوپر آپ ایسے گولیاں چلا رہے ہیں, آپ ایسے اس کو مار رہے ہیں جیسے مطلب کوئی جانور کو بھی نہیں مارتا یار. تو آپ تو کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. سرفراز بگٹی صاحب سب کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اور میں وسیع صافی جو ہے نا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کیسے نہیں, ٹیسٹ ہمارے پاس کئی اس طرح کی مثالیں ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا. دیکھیں وہ خود بھی تو سردار ہے نا. سرفراز بگٹی صاحب کون ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ پڑھے لکھے انسان ہے, میری ان سے گفتگو ہوتی ہے, میری ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے انسان ہیں, ان سے آپ اچھے کی توقع کر سکتے ہیں, لیکن ایسے جاہلوں سے, ایسے کم ظرفوں سے, ایسے نیچ لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے جس کو عورت کے اوپر گولی چلاتے ہوئے شرم نہیں آئی. اچھا, آخر میں تھوڑا سا میجر انور کاکڑ کا ذکر کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر بالخصوص فرنٹ لائن پر کئی آپریشنز میں وہ ہمیں نظر آئے اور جہنم حاصل کیا, تو بالآخر شہادت پہ رتبے کے اوپر فائز. دیکھیں جی, جو بھی اس ملک کے لیے کام کرے گا, جو بھی اس ملک کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرے گا, اور خاص طور پر فورسز کے لوگ, چاہے وہ پولیس ہے, ایف سی ہے, رینجرز ہے, پاک آرمی ہے, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, کسی بھی فورس کے ساتھ جڑا ہوا کوئی شخص ہے جو اوتھ لیتا ہے کہ میں نے اس ملک کی جو زمین ہے اس کی چپے چپے کا جو ہے نا دفاع کرنا ہے, اور اس کے لیے میری جان کا نذرانہ اگر مجھے پیش کرنا پڑا میں کروں گا, تو اس کو اس طرح کے حالات کا سامنا ہوگا. کیونکہ دہشت گرد نہیں چاہتے, دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے بہادر سپوتوں کو, ایسے بہادر جوانوں کو جو اس ملک کا دفاع کرتے ہیں. لیکن آخر میں شکست جو ہے نا فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے ایسے لوگوں کی ہوگی جن کو پاک فوج نے, پاک آرمی نے جو ہے نا جہنم حاصل کیا بھی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں. کیسر تنولی, بہت شکریہ. ناظرین, بالکل شہداء ہمارے ماتھے کا جمر ہے, اور اختتام کریں گے ویڈیو کا. ویڈیو کے اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.